حضرت اب وقت ہوا ہمارے شبے کا ازالہ، اور اس میں حضرت آج بڑا ہی سینسیٹیو سوال آیا ہے، اور بزبان سائل میں آپ کو ان کی زبان میں سنا دیتا ہوں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اسلام تو عدل و انصاف کا مذہب ہے، لیکن یہ کیسا انصاف ہے کہ پارک کی جگہ پر مسجد بنا دی؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طارق روڈ کراچی پاکستان کی مدینہ مسجد سے ہے، کہ وہاں طارق روڈ میں پارک میں مدینہ مسجد بنا دی، غیر قانونی مسجد بنا دی، اور اب حکومت اس کے بدلے دوسری جگہ پر مسجد بنانے کو جگہ دے رہی ہے، تو علماء کو یہ منظور نہیں ہے۔ تو حضرت یہ فرمائیے، کیا اسلام کسی بھی جگہ قبضہ کے ساتھ مسجد بنانے کی اجازت دیتا ہے؟ اچھا، یہ وہاں کے لوگ ہیں کراچی کے، ان کی آج کل بڑا سینسیٹیو مسئلہ چل رہا ہے۔ جی جی ہاں، لگتا ہے اس پر اس نے یہ سوال کیا۔ جی تو پہلی بات یہ کہ اسلام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدل کی بات کر رہے ہیں، اسلام تو فضل سے کام چلا رہا ہے، آپ تو اس سے عدل مانگ رہے ہیں۔ اسلام تو فضل سے کام چلا رہا ہے، وہ تو آپ کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کو مسجد نہیں بنا رہا، آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کو تسلیم کر رہا ہے، آپ کے وائٹ ہاؤس کو تسلیم کر رہا ہے۔ اسلام کی مہربانی ہے، یہ عدل نہیں، یہ عین فضل ہے کہ آپ کے گھر کو گھر تسلیم کر لیے اسلام نے، یہ اسلام کا فضل ہے۔ آپ عدل کی بات کریں، اسلام تو عدل سے اوپر کی بات کرتا ہے۔ آپ کی دکان کو دکان مان لیا اسلام نے، یہ اسلام کا فضل ہے۔ آپ کے جو ہے وہ کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان مان لیا، اسلام کا فضل ہے۔ اگر عدل پہ آئیں تو پھر پوری روئے زمین ہی مسجد ہے۔ اچھا، ہاں، پوری روئے زمین مسجد ہے۔ آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے پاکستان کا، وہ بھی مسجد ہے، پھر اب وہ اس سے آپ خالی کریں۔ آپ کا امریکہ کا وائٹ ہاؤس بھی پھر مسجد ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس پیغمبر کی امت ہیں اور کس پیغمبر نے کیا کہا اس بارے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اوتیت خمسا، مجھے 5 خصوصیات ایسی دی گئی ہیں کہ وہ فرمایا لم یؤتہن احد من انبیاء قبلی، مجھ سے پہلے نبیوں کو بھی کسی کو وہ خصوصیت نہیں دی گئی، وہ 5 مجھے صرف دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ دی، فرمایا کہ نصرت برعب مسیرۃ شہر، کہ میرا رعب و دبدبہ دشمن پر 1 مہینے کی مسافت تک پڑتا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہو تو میں یہاں بیٹھا ہوں مدینے میں، تو اس پر اس کا رعب و دبدبہ پڑے گا، آپ کی ہیبت اور رعب وہ جو ہے پس و پیش نہیں کر پائے گا۔ یہ مجھے اللہ نے خصوصیت دی ہے جو پہلے انبیاء کو بھی کسی کو حاصل نہیں، یہ عطا کی ہے۔ اور پھر دوسری فرمایا وہ جعلت لی الارض مسجد و طہورا، پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے۔ لفظ مسجد صاف فرمایا، پوری روئے زمین مسجد۔ سبحان، جس نبی نے کہا کہ میرے لیے، میری امت کے لیے پوری روئے زمین مسجد ہے، آپ پارک لے کے پھرتے ہیں، آپ پارک کا لے کے پھرتے ہیں، آپ اپنا پارلیمنٹ ہو، یہ تو اسلام کی مہربانی ہے کہ آپ جہاں پارلیمنٹ بنا لیتے، اسلام کہتے چلو یہ پارلیمنٹ، آپ جہاں وائٹ ہاؤس کھڑا کر لیتے چلو وائٹ ہاؤس ہے، آپ جہاں پہ اپنی دکان بنا اسلام کہتے چلو یار دکان، آپ اپنا گھر بنا لیتے اسلام کہتے چلو یار تمہارا گھر۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے پوری روح زمین بالقوہ، روحانی طور پر بالقوہ پوری زمین مسجد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا پارلیمنٹ آج مسجد میں کنورٹ ہو سکتا ہے، لیکن مسجد آپ کے پارلیمنٹ میں کنورٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب مسجد بالقوہ ہے اس میں روحانی اور معنوی طور پہ مسجدیت کی کوئی طاقت ہے، اور وہاں جب بالفعل بھی مسجد بن گئی پھر تو ہٹانے کا مجال ہی نہیں، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی اس کو، کیونکہ بالقوہ تو آلریڈی مسجد ہے۔ نبی فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کا وائٹ ہاؤس جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کو آج مسجد میں کنورٹ ہو سکتا ہے، لیکن مسجد وائٹ ہاؤس میں کنورٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مسجد بالقوہ مسجد ہے، اور اس پر بالفعل بھی جب مسجد بن گئی، آپ نے دیواریں کھڑی کر کے باقاعدہ مسجد بنائی، اب تو کوئی مائی کا لال اس کو کنورٹ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ قبضوں کی بات کرتے ہیں، قبضہ نہیں، اسلام اپنا حق استعمال کر رہے، قبضہ نہیں ہے۔ قبضہ تو کسی کے حق کے اندر تصرف ہوتا ہے، یہ اسلام کا اپنا حق ہے، پوری زمین کو مسجد بنایا ہے۔ نبی کے الفاظ مسجدن کے الفاظ ہیں، آپ اس کے سیدھے سادھے مسجد کا لفظ کا ترجمہ سیدھا سادہ کریں، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اور
اور عبادت میں سب سے اعلیٰ فرد عبادت کا نماز ہے، اور نماز کے لیے سب سے اہم محل جو نماز کا مسجد ہے، تو مسجد گویا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی مسجد ہوا ہے، کیونکہ عبادت کا مقصد مسجد ہی سے پورا ہوتا ہے، تو پوری کائنات مسجد ہے۔ دیکھیے اسلام نے کتنی رحمت کی آپ کے ساتھ، آپ کسی جگہ اپنا گھر بنا رہے تھے، اسلام کہتے چلو تمہارا گھر اس کو تسلیم کر لیتے، لیکن آپ کا گھر اینی ٹائم مسجد میں کنورٹ ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آج اپنا گھر مسجد بنا دیں تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روکے گی، گھر مسجد بن جائے گا، لیکن مسجد جب بن گئی تو وہ دوبارہ گھر نہیں بن پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بالقوہ معنویت کے اعتبار سے مسجد تھی جگہ، وہ جب بالفعل بھی مسجد بن گئی، اب تو مجال ہی نہیں کہ آپ اس کو چینج کر سکیں۔ اب آپ قبضوں کی بات کرتے، قبضہ نہیں، اسلام اپنا حق استعمال کر رہا ہے۔ اگر اس پارک کی جگہ پہ مسجد بنی ہے تو اس کا اپنا حق ہے بھائی۔ یہ پارک کیا ہوتا ہے؟ پارک آپ نے پارک بنا لیا، آپ کے بنا سے پارک بن گیا، وہ تو نبی کہہ گیا یہ مسجد ہے، یہ آپ نے اس کو پارک کا ٹائٹل لگا دے پارک ہو گیا؟ نہیں، نبی نے کہا جعلت لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے۔ میرا امتی کسی جگہ پہ نماز کا وقت ہو وہاں سجدے میں کھڑا ہو جائے، نماز پڑھ لے۔ تو آپ بات کر رہے ہیں، آپ بہت پیچھے ہیں، لہذا وہاں میں سن رہا ہوں ساری صورتحال کہ وہاں کی فاضل عدالت سپریم کورٹ نے یہ فیصلے دے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ مسجد کا تصور اور تقدس اس بارے میں پہلے ایجوکیٹ ہو، اس کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے فاضل جج کو کہ مسجد کا تصور کیا ہے اور اس کا تقدس کیا ہے۔ جب اس سے ایجوکیٹ ہوگا تو سمجھ جائے گا ارے پارک کیا ہوتا ہے، یہ تو آلریڈی مسجد ہی ہے، پوری کائنات مسجد ہے، امریکہ اور یورپ کا ہر خطہ مسجد ہے، ایشیا افریقہ کا ہر خطہ مسجد ہے۔ یہ تو اسلام کی مہربانی، آپ اپنا جھوپڑا کھڑا کر لیں، اسلام کہتے ہو تمہارا گھر ہو گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کسی وقت بھی وہ مسجد بن سکتا ہے، لیکن مسجد جب میں بدل گیا جب عملی طور پہ، تو دوبارہ وہ جو ہے گھر نہیں بنتا۔ تو اس لیے جو ہے گورنمنٹ جو ہے پاکستان گورنمنٹ کا پارلیمنٹ ہاؤس وہ اینی ٹائم مسجد بننے کے لیے تیار کھڑا ہے، کیونکہ وہ مانوی اعتبار سے وہ بالقوہ آج بھی مسجد ہے، لیکن وہ اپنا پارلیمنٹ بچائیں۔ یہ اسلام کی مہربانی ہے کہ آپ کی سرکاری حکومت کے جی آپ کے پارلیمنٹ کو اس سے تسلیم کیا، جی پارلیمنٹ مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اور آپ اللہ کی مسجد پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کی چار دیواری وہ اینی ٹائم مسجد بننے کو تیار کھڑی ہے، کیونکہ بالمعنی بالقوہ وہ آج بھی مسجد ہے۔ لیکن اسلام کی مہربانی ہے کہ وہ جو ہے اس نے آپ کی جو عدالت عالیہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کو سپریم کورٹ مانا ہوا ہے، ورنہ آج اس کو مسجد میں بدل دیں، آج بدل جائے گی۔ لیکن دنیا کی کوئی جھونپڑی جیسی مسجد کو بھی آپ پارلیمنٹ آپ سپریم کورٹ میں بدلنا چاہیں وہ نہیں بدلے گی، کیونکہ مسجد ہو چکی ہے، اور مسجد یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے بتایا نا کہ وہ اس کا وقف اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ مالک ہو جاتا ہے، اور اللہ ایک چیز کا مالک ہو جائے، اس کی ملکیت میں سے چیز چھین لینا کسی مائی کے لال کی مجال ہے؟ اس لیے یہ بہت، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں نے ایک الگ سینیریو سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ علم عظیم عطا فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے، اور دنیا میں اہل علم حضرات کو اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے۔ میرے اساتذہ اکابر بھی موجود ہیں، سن رہے ہوں گے، وہ اس نقطے پہ غور کریں۔ پوری روئے زمین مسجد ہے، لفظ مسجد صاف نبی نے ارشاد فرمایا، اس میں تعویلات کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالقوہ ہر جگہ مسجد ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ پارک کی قبضہ تھا، یہ ہو گیا، یہ ساری ڈھکوسلے ہیں۔ اور پھر اس معنی میں بھی اگر لے لیں، اس نقطہ نظر سے بھی غور کریں تو بھی آپ کا فیصلہ غلط ہے، کیونکہ وہ سرکاری زمین ہی نہیں ہے، وہ زمین سرکاری نہیں ہے، وہ تو ایک پرائیویٹ کوآپریٹو ہاؤسز سوسائٹی کی زمین ہے، اور وہ پارک کے لیے انہوں نے مختص کی تھی، لیکن اہل محلہ جو کہ ممبرز ہیں اس کوآپریٹو سوسائٹی کے، انہوں نے کہا جی ہمیں پارک سے زیادہ مسجد کی ضرورت ہے یہاں پہ، انہوں نے اپنے حق کو خود کنورٹ کیا مسجد کے اندر۔ تو آپ کے اصول کے مطابق بھی وہ مسجد ہی ہے، گورنمنٹ کی سرکاری زمین ہی نہیں ہے وہ۔ اور پھر میں نے پہلے بتایا کہ سرکاری زمین آپ کی سرکار کیا ہے؟ اصل وہ سرکار، اس سرکار کی ساری زمین، للہ ملک السماوات والارض، اور اس نے ساری زمین کو اپنے نبی کی زبان سے ظاہر فرما دیا، ساری زمین مسجد ہے۔ اور آپ بات، اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ نماز ہر جگہ ادا ہو جاتی ہے۔ آپ چرچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، ہو جائے گی، سینگاگ میں پڑھ لیں، ٹیمپل میں پڑھ لیں، اور زرتشت کے آتش کدہ میں پڑھ لیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو ہے بیت اللہ میں نہیں پڑھتے تھے، جہاں 360 بت بھی تھے،
آپ کی نماز ہو. کیوں؟ کہ وہ اصل بالقوت و مسجدی ہے. اللہ کی واحد اللہ کی عبادت کے لیے آپ اس کو پورا کر رہے ہیں, یہ عبادت ہو رہی ہے. لیکن دنیا کی کسی اور مذہب کی نماز نہیں ہوتی سوائے ان کے اپنے ٹیمپل کے اندر, اپنے عبادت خانے میں. ایسے ہی تو معلوم کہ مسجد جو ہے یہ مسجد کا تصور تو ایسا ہے کہ کسی جگہ بھی نماز آپ کی ہو جائے گی پوری روح زمین. تو بالقوہ چونکہ وہ مسجد ہے تبھی تو نماز ہو رہی ہے آپ کی. جہاں بالفعل کسی نے کھڑی کر دی تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی مائی کا لال اس کی مسجدیت کو ختم کر سکے. ایون قبضے کی جگہ ہو, آپ جس کو قبضہ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو قبضہ کہتا بھی نہیں. بہت سے علماء اکرام کہتے ہیں جی قبضے کی جگہ مسجد بن جائے تو بھی کوئی بات نہیں, غصب کر کے مسجد بن جائے تو مسجد بن گئی, آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے, آپ تاوان لے لیں. یہ شریعت کا مسئلہ بیان کر, میں تو کہتا نہیں بھائی وہ قبضہ نہیں کیا, اس نے اپنا حق لیا ہے. اسلام نے اپنا حق لیا ہے. جب اپنا رائٹ اپنا حق لیا اس کو آپ قبضہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہ اسلام لے تو نہ لے, آپ اپنی دکان چلائیں دفتر چلائیں, لیکن اسلام لینے پہ آئے کسی جگہ اگر اسلام نے کھڑی کر دی مسجد, مسلمانوں کھڑی کر دی, اسلام نے اپنا حق لیا ہے جی. اب اپنے حق لینے کو آپ قبضہ کہیں تو گویا کہ ٹیکنیکلی آپ فالٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں مدینہ مسجد کا طارق روڈ کا جو قصہ ہے علماء کرام اپنے اپنے انداز سے اپنا جو وہ پیش کر رہے ہیں اوپینین, لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات القاء کی ہے کہ نہیں پوری روح زمین مسجد ہے, کوئی مائی کا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ بالقوہ پوری زمین مسجد, لہٰذا بالفعل جب بن گئی تو پھر تو کوئی مائی کا ہٹا نہیں سکتا. اسلام نے قبضہ نہیں کیا, اسلام نے اپنا حق لیا ہے. اپنا حق لینا کون کہتا ہے قبضہ ہے؟ درست. لہٰذا جو اہل علم کو بھی اس نقطے کو اٹھانا چاہیے, اس کو ایلوبریٹ کرنا چاہیے تاکہ پوری دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی مسجد بہاٹ نہ ڈال سکے, نہ امریکہ یورپ میں, نہ ہندوستان کے اندر, اور نہ ایشیا افریقہ کے اندر. جب اس نقطہ نظر کو اٹھائیں گے کہ نبی ہمارا کہہ گیا, اور نبی اسی حدیث میں نبی نے فرمایا کہ ایک خصوصیت 5 میں سے ایک خصوصیت مجھے 2 تو یہ دی گئی, اور ایک خصوصیت مجھے یہ دی گئی کہ میدان جنگ کے جو مال غنیمت ہے وہ حلال کر دیے گئے میرے لیے, مال غنیمت حلال کر دیے گئے. ایک خصوصیت. اور ایک خصوصیت یہ فرمائی کہ پہلے جو نبی آتے تھے ایک خاص خطے کے لیے آتے تھے, اور فرمایا کہ میں جو ہے بعثت الی الناس کافۃ, میں پوری انسانیت کا نبی بن کے آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے اسی 5 خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی, پوری روح زمین میرے لیے مسجد بن گئی اور میں پوری دنیا کا نبی بن کے آیا ہوں. تو لہذا کفار و مشرکین کا یہود و نصارے کے نبی بھی آپ ہی ہیں, اور یہ سب بھی جو ہے کفار و مشرکین یہود و نصارہ بھی نبی کی امت ہیں. کیونکہ امت کے 2 پہلو ہیں, ایک امت اجابت کہ وہ امت جسے نبی کے پیغام کو مان بھی لیا ہے اس کو کہتے ہیں امت اجابت, لہذا ہم امت اجابت ہے جو مسلمان. دوسرے جو ہے وہ امت دعوت ہیں کہ نبی کی دعوت ان کو پہنچی بھی, ابھی انہوں نے مانا نہیں ہے, تکذیب یا تصدیق کر رہے ہیں یا سوچ بچار میں ہے, لیکن ہے وہ بھی امت. کیونکہ نبی نے کہا کافۃ للناس, پوری انسانیت کا نبی بن کے آئے. تو جب پوری انسانیت کے آپ نبی بن کے آئے اور پوری روح زمین اس کی مسجد ہے, تو آپ پھر کون سے حق کی بات کر رہے کہ پارک کا حق ہے, سرکار کا حق ہے؟ کون سی سرکار, کون سا امریکہ یورپ؟ پورا امریکہ یورپ اللہ کی مسجد ہے, جہاں اللہ کا اسلام مسجد کھڑی کرنا چاہے کھڑی ہو جائے. نہیں, وہ یہ تو اسلام کا میں کہتا عدل کیا بات کر رہے ہیں, انسان کو فضل ہے کہ اس نے کہا جی آپ وائٹ ہاؤس بنا لیں, آپ پارلیمنٹ ہاؤس بنا لیں, آپ کانگریس ہاؤس بنا لیں, آپ سینیٹ بنا لیں, تو اس سے مانا ہوا ہے, لیکن جب چاہے گا اس کو مسجد میں بدل سکتا ہے, لیکن مسجد کسی دوسرے اس میں نہیں بدل سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زمین پوری مسجد ہے. لہذا یہ کہنے کی ضرورت ہی ہمیں نہیں ہے کہ مدینہ مسجد نہیں, پارک کی جگہ نہیں تھی, اسلام نے قبضہ نہیں کیا. قبضہ کیا, اسلام نے اپنا حق وصول کیا ہے, حق وصول کیا. لہذا فاضل عدالت کو اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے. اسلام نے اپنا حق وصول کر لیا. جو مانوی طور پہ مسجدیت تھی اس کو بالفعل جب مسجد بن گئی اور آپ کے اصولوں کے مطابق بھی وہ NOC لے کر مسجد بن گئی ہے, تو پھر تو آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جبکہ ہمارے نبی بھی کہے گئے ہیں کہ پوری روح زمین میرے لیے مسجد ہے. تو لہٰذا اور یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے, چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری محدث کبیر رحم اللہ تعالی نے نقل فرمایا انوار الباری میں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجدیں جہاں جہاں دنیا میں, ان مسجدوں کے حصوں کو اٹھا کے جنتوں سے پیوند کر دیا جائے گا, یہ زمین پہ نہیں رہیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مقام جو بالقوہ مسجدیں اور بالفعل بھی بن گئیں تو ان کی کیفیت ہی بدل گئی. کہاں گھر میں 1 نماز, وہاں مسجد میں 27 نماز کا ثواب.
کہا گھر میں جب عام مسجد میں ایک نماز، کہا جو ہے جامع مسجد میں جو ہے وہ 25,000 کا ثواب، تو بڑھ رہا ہے۔ نبی کی مسجد میں چلے جاؤ تو 50,000 کا ثواب، اللہ کے گھر میں حرم میں چلے جاؤ 1,00,000 کا ثواب، بیت المقدس چلے جاؤ تو 25,000 کا ثواب۔ تو مطلب یہ ثواب بڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو خطے ہیں یہ خطے خاصیت پکڑ گئے ہیں، اور یہ جنتوں میں پیمنٹ کر دی جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں معمولی بات۔ اور جس کو گرا دو مسجد کو، آپ کے گرانے سے بھی وہ مسجد اس کی ختم نہیں ہوگی، کل روز قیامت میں وہ مسجد ہو کر پیش ہوگی، اور گرانے کا وبال گرانے والوں گردن پر ہوگا، اور اللہ کے سامنے وہ شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے اس سینسٹیو مسئلے کو حکومت وقت کو بھی چاہیے، اور یہ جو ہے وہ لیپا پوتی نہ کرے۔ حکومت جی نے درخواست دے دی پارلیمنٹ میں اور جو عدالت میں کہ جی اس کو ختم کر دو، ان کا جی ان کی مانی نہیں ہے، یہ کہہ کے حکومت جی اپنے معذور نہ سمجھے، سیریس قدم اٹھائے، کیونکہ یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ اب تک پاکستان میں کتنی مسجدوں پر یہ ظلم ڈھایا گیا ہے جس کا وبال پاکستان بھگت رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ معیشت خراب ہوگی، وہ خراب ہوگی، یہ ہو گیا، نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں یہ اللہ کی مسجدوں کو جو گرایا تم لوگوں نے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تم وہ مسجدیں بحال کرو اور مسجد کی معنویت اور اس کی مادیت اور حقیقت کو سمجھو، اور یہ سمجھو کہ ہمارا نبی بخاری کی حدیث میں کہہ گیا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روح زمین میرے لیے مسجد ہے، میں پوری روح زمین کا نبی بن کے آیا ہوں۔ تو اس لیے جب اس نقطے پہ غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی روڈ کی مدینہ مسجد کیا پھر پوری دنیا کی مسجدیں انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور اہل علم کو بھی اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے، ہے میرے ایک ناقص علم کی رائے ہے، تو لہٰذا وہ اس کو غور کریں اور اس نقطے کو ایلیبریٹ کریں، انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر کسی کا مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس چیز کے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ سبحان اللہ حضرت، very very clear explanation given in a beautiful manner. Alhamdulillah. Thank you very much. Alhamdulillah.